الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یسن القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 5.61 ہے، یعنی 5ویں سورہ کا لیسن نمبر 61 اور تھیم ہے سورہ مائدہ آیات 90 and 91. ان آیات کی تفسیر کا یہ پارٹ اے ہے، باقی کی تفسیر پارٹ بی میں پریزنٹ کی گئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں. یا ایہا، اے لوگو، او یو، الذین جو، ہو، آمنو ایمان لائے، بلیو یا بلیوڈ، انما اس کے سوا نہیں، verily indeed not other than this. الخمر خامیم را سے ہے معنی شراب، نشہ آور چیز، the intoxicants. والمیسر یاسین را سے روٹ ورڈ ہے معنی اور جوا، and the games of chance. والانصاب نون صاد با سے ہے معنی اور بت جو کھڑے کیے جاتے ہیں، and stone altars. والازلام زا لام میم سے ہے معنی اور پانسے، ظلم کا جمع ہے، یہ پلورل ہے، فال کھولنے کے تیر. اینڈ ڈیوائننگ ایروز رجسن را جیم سین سے ہے معنی ناپاک، نجس. اینڈ ایبومینیشن ڈیفائلمنٹ اور امپیورٹی. مین یعنی سے، فرام. عملی عین میم لام سے ہے معنی عمل، کام. دی ورک اور ہینڈی ورک، دی ورک اور ہینڈی ورک. الشیطان شیطان، دی شیطان سیٹن کہتے ہیں انگلش میں. فاجتنبوہ جیم نون با سے ہے معنی سو اس سے بچو، سو اوائڈ اٹ. لعلکم تاکہ تم، سو دیٹ یو میں، تفلحون فا لام ہا سے معنی فلاح پاؤ، بی سکسیسفل. فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھتے ہیں. یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر اس کے سوا نہیں کہ شراب اور جوا، والانصاب والازلام اور بت اور پانسے، رجس من عمل الشیطان ناپاک ہیں، شیطان کے کام ہیں. فاجتنبوہ سو ان سے بچو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ. کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اس کے سوا نہیں کہ شراب اور جوا اور بت اور پانسے ناپاک ہیں، شیطان کے کام ہیں، سو ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ. فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھتے ہیں. یا ایہا الذین آمنو، O you who believe, innama al-khamru wal-maisiru, indeed the intoxicants and gambling, wal-ansabu wal-azlamu, and the stone altars and the divining arrows, rijsum min amali shaitan, are defilement from the shaitan's handiwork. Fastanibuhu, so avoid it, la'allakum tuflihun, so that you may be successful. Complete translation देखें. O you who believe, indeed the intoxicants and gambling and the stone altars and the divining arrows are defilement from the shaitan's handiwork, so avoid it so that you may be successful. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ayat 91 देखें. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. انما اس کے سوا نہیں، اونلی ایکسپٹ دس. یریدو چاہتا ہے، انٹینٹس الشیطان شیطان، دی شیطان اور سیٹن، ان یعنی کہ، ٹو، یوقع واو قاف عین سے معنی واقع کرے، ڈالے، کاز اور ایکسائٹ، بینکم تمہارے درمیان، بٹوین یو، العداوت عین دال واو سے معنی دشمنی، دی انمیٹی، والبغضاء با غین صاد سے معنی اور بغض یا نفرت، اینڈ دی ہیٹریڈ، فی معنی میں، تھرو ان انگلش، الخمری شراب، نشہ آور چیز، دی انٹاکسیکنٹس، والمیسری اور جوا، اینڈ گیملنگ، ویصدکم صاد دال سے معنی اور تمہیں روکے، اینڈ ہنڈر یو، عن یعنی سے، فرم، ذکری ذال کاف را سے ہے معنی یاد، ریممبرنس، اللہ اللہ اللہ، وعن اور سے، اینڈ فرم، الصلاتی صاد لام واو سے معنی نماز، دی صلاح اور پریئر، فہل پس کیا، سو ول،
अंतुम तुम, यू, मुंतहून नून हा या से माने बाज आने वाले, the ones who abstain। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखते हैं। इन्नमा युरीदु शैतानु, इसके सिवा नहीं कि शैतान चाहता है, अन युक़िया बैनकुम, के डाले तुम्हारे दरमियान, अल अदावता वल बग़ज़ा, दुश्मनी और बुग़्ज़ यानी नफरत, फिल खमरी वल मैसिरी, शराब और जुए से, वयसुद्दकुम, और तुम्हें रोके, अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह की याद से, व अनिस सलाह, और नमाज से, फहल अंतुम मुंतहून, बस क्या तुम बाज नहीं आओगे। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखते हैं। इसके सिवा नहीं कि शैतान चाहता है कि डाले तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और बुग़्ज़, शराब और जुए से, और तुम्हें रोके अल्लाह की याद से और नमाज से, बस क्या तुम बाज नहीं आओगे। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखते हैं। इन्नमा युरीदु शैतानु, शैतान्स प्लान इज अन युक़िया बैनकुम, टू एक्साइट बिटवीन यू, अल अदावता वल बग़ज़ा, enmity and hatred, fil khamri wal maisiri, through intoxicants and gambling, wayasuddakum, and hinder you, an zikrillahi, from the remembrance of Allah, wa anis salah, and from the salah, fahal antum muntahun, so will you not then abstain। Complete translation देखते हैं। Shaitan's plan is but to excite between you enmity and hatred through intoxicants and gambling, and hinder you from the remembrance of Allah and from the salah, so will you not then abstain। इन दोनों आयत को हम एक बार रिवाइज करते हैं ताकि इनकी कंटिन्यूटी समझ पाएं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, इसके सिवा नहीं कि शराब और जुआ और बुत और पान से नापाक हैं, शैतान के काम हैं, सो उनसे बचो ताकि तुम फलाह पाओ। इसके सिवा नहीं कि शैतान चाहता है कि डाले तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और बुग़्ज़, शराब और जुए से, और तुम्हें रोके अल्लाह की याद से और नमाज से, बस क्या तुम बाज नहीं आओगे। तफसीर आयत देखते हैं। आयत 90 का पहला हिस्सा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्स, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, इसके सिवा नहीं कि शराब और जुआ और बुत और पान से नापाक हैं। साबिक़ा आयात में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि हलाल को अपने ऊपर हराम ना ठहराएं, और जो ऐसा करेगा वो हद पार करने वालों से है। अब यहाँ फरमाते हैं कि हराम करदा चीज़ों से इज्तनाब करें, चूँकि शैतान के हथियार हैं। मुखातिब यहाँ वो लोग हैं जो ईमान लाए हैं, चूँकि उनके कदीम मज़ाहब और रीत व रिवाज के मुताबिक ये तमाम चीज़ें हलाल थीं। हाँ, खास तौर पर शराब, जुआ, बुतों और पांसों का जिक्र यहाँ हुआ है, चूँकि शैतानी हरबे समाज को पूरी तरह सड़ा चुके थे और समाज का हर फर्द उन कामों में डूबा हुआ था, और अल्लाह ताला चाहते थे और चाहते हैं कि अपने बंदों की हर सतह पर रहनुमाई की जाए। यानी जो बंदे शिर्क और कुफ्र छोड़कर दीन इस्लाम में दाखिल हुए थे, उनके लिए अल्लाह ताला अपनी रहनुमाई मुकम्मल करना चाहते हैं। यहाँ पर हराम चीजों का जिक्र आया है, और हम साबिक़ा आयात में देख चुके हैं कि हलाल चीजों को हराम करने की मुमानियत है, और यहाँ पर हराम चीजों को हलाल जानने की मुमानियत है। इस आयत में 4 चीजों की हुर्मत का जिक्र है। पहला है शराब, दूसरा है जुआ, और तीसरा है बुत, और चौथे पांसे यानी फाल के लिए इस्तेमाल होने वाले तीर। इन चारों की हम तफसील देखेंगे। सबसे पहले शराब की हुर्मत पर। अरबी में हर उस चीज को खम्र कहते हैं जो दूसरे पर पर्दा डाल दे। इसी मुनासिबत से औरतों की ओढ़नियों को भी यानी दुपट्टों को भी कुरान मजीद में खम्र कहा गया है, क्योंकि औरत इससे अपना सर, चेहरा और जिस्म ढांपती है। अल्लाह ताला बिखुमूरिहिन्ना कहा है उनकी ओढ़नियां, उनके दुपट्टों को। तर्जुमा देखते हैं, और ईमान वालों से कह दो कि अपनी निगाह नीची रखें और अपनी इस्मत की हिफाजत करें और अपनी जीनत को जाहिर ना करें, मगर जो जगह इसमें खुली रहती है, और अपने दुपट्टे अपने सीनों पर डाले रखें, यानी दुपट्टों को जिस्म छुपाने के लिए इस्तेमाल करें, ये अल्लाह ताला फरमाते हैं। यानी इसके लिए लफ्ज बिखुमूरिहिन्ना है। शराब को खमर इसलिए कहा जाता है कि वो आदमी की अक्ल व फिक्र पर पर्दा डाल देती है, लेकिन खमर के माने यहाँ तमाम नशा आवर चीजें हैं, चाहे वो किसी शक्ल में हो, ये सब की सब हराम है। चूँकि शराब भी इंसान के अक्ल पर पर्दा डाल देती है, इसलिए उसके लिए भी लफ्ज खमर इस्तेमाल हुआ है। लेकिन सिर्फ शराब ही नहीं बल्कि तमाम नशा आवर चीजें इस लफ्ज के तहत आ जाती हैं, चूँकि हर नशा आवर चीज इंसान के अक्ल पर पर्दा डाल देती है। इस बात की दलील इस आयत में भी है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह ताला ने तुम पर शराब, जुआ और शतरंज को हराम कर दिया है। मजीद फरमाया, हर नशा आवर चीज हराम है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
پوری کلیئرٹی سے بتایا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، چاہے وہ کوئی شکل میں ہو۔ آج کے دور میں نشہ آور چیزیں مختلف شکلوں میں آتی ہیں، یہاں پر ہم نے تصویر میں بتایا ہے، یعنی صرف لیکوڈز کی شکل میں نہیں بلکہ ٹیبلٹس اور انجیکشنز کی شکل میں بھی نشہ آور چیزیں آتی ہیں۔ شراب کے بارے میں دور حاضر کے ڈاکٹر بھی اس بات پر متفق ہیں کہ اس کے فائدے نہایت عارضی اور معمولی ہیں، لیکن روحانی، جسمانی، اخلاقی، معاشرتی اور معاشی نقصان لامحدود اور ناقابل تلافی ہے۔ یعنی ایون میڈیکل ڈاکٹرز یہ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ شراب انسان کے لیے ہر اینگل سے نقصان دہ ہے۔ شراب کی حرمت کے بیان کو کنٹینیو کر رہے ہیں ہم یہاں۔ اسلام کے دوسرے ضابطوں یعنی اصولوں اور قوانین کی طرح شراب کے حکم امتناعی کی تکمیل بھی تدریجاً ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے شراب کو اچانک بین نہیں کیا بلکہ اسٹیج بائی اسٹیج مومن بندوں کو شراب سے دور کرنے کی کوشش کی اور فائنلی شراب کو بین کر دیا گیا۔ آخر میں شراب کی جسمانی اور اخلاقی قباحتوں کی وجہ سے اسے مطلقاً حرام قرار دیا گیا، یعنی اس میں اتنے نقصانات ہیں جسمانی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی، اس لیے فائنلی شراب کو حرام کر دیا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے مکان میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا۔ اس زمانے میں لوگ فضیخ نامی شراب استعمال کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ اعلان کر دے، سن لو شراب حرام کر دی گئی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے ابو طلحہ نے کہا باہر جاؤ اور اس شراب کو بہا دو، چنانچہ میں باہر نکلا اور اس کو بہا دیا۔ اس دن مدینے کی گلیوں میں شراب بہ رہی تھی، یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا کہ شراب حرام ہے، تو تمام مسلمان شراب کو گلیوں میں بہا دیے۔ آدمی شراب پی کر ایسی حرکات کرتا ہے اور خرافات بکتا ہے کہ جس کا صحیح حالت میں تصور بھی نہیں کر سکتا، یعنی نشے کے عالم میں ہونے کے سبب اس کی حرکتیں بھی غلط ہوتی ہیں اور اس کی باتیں بھی غلط ہوتی ہیں۔ نشے کی حالت میں ہونے کی وجہ سے ہر دوسرے گناہ میں ملوث ہونے کا قوی امکان ہوتا ہے، اس لیے اس کو ام الخبائث بھی کہا گیا ہے، یعنی تمام خبیث کاموں کی ماں کہا گیا ہے شراب کو، کیونکہ نشے کے عالم میں ہونے کے سبب وہ ہر گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے بلکہ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ یہاں پر چند احادیث دیکھیں شراب کی حرمت کے سلسلے میں۔ بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ نے ایک شخص کو پکڑ کر 4 میں سے ایک برائی کے کرنے کا حکم دیا، نہ کرنے پر قتل کی دھمکی دی کہ وہ شراب پیے یا کسی عورت کے ساتھ بدکاری کرے یا کسی کو قتل کرے یا خنزیر کا گوشت کھا لے۔ اس نے شراب کو سب سے ہلکا جانتے ہوئے اس کے پینے کو اختیار کر لیا۔ جب اس نے شراب پی لی تو بدمست ہو کر یعنی نشے میں ہو کر اس نے بدکاری بھی کی، قتل بھی کیا اور خنزیر کا گوشت بھی کھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی مومن ہونے کی حالت میں زنا نہیں کرتا، یعنی وہ زنا اسی وقت کرتا ہے جب دل سے ایمان یا تو کمزور ہو گیا یا ودا ہو گیا، اور نامومن ہونے کی حالت میں شراب پیتا ہے، اور شراب پینے والا مومن ہونے کی حالت میں شراب نہیں پیتا۔ اور ڈاکو جب ڈاکہ زنی کرتا ہے اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس ڈاکہ زنی کے موقع پر بھی وہ مومن نہیں ہوتا، یعنی جس بندے کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ ایسے گناہوں کی طرف بالکل مائل ہی نہیں ہوتا۔ اگر مائل ہو رہا ہے تو اس کے یہ معنی ہے کہ اس کے دل سے ایمان رخصت ہو چکا ہے۔ نشے کے عالم میں انسان یہ نہیں جانتا کہ اس کی ماں کون ہے، بیٹی کون ہے، بہن کون ہے اور بیوی کون ہے، اور غیر عورت کون ہے، کس کا کتنا احترام کرنا ہے، کس کے ساتھ کیا اور کیسا معاملہ کرنا ہے، اس کو ہوش نہیں رہتا۔ اسی لیے ایسے ایسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں جن کا عام حالات میں تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ نشے کے عالم میں انسان نازیبہ باتیں بھی اپنے منہ سے بکنے لگتا ہے جس پر اس کے اطراف موجود لوگ اس سے الجھ پڑتے ہیں اور نتیجتاً تعلقات میں دراڑ پڑ جاتی ہے۔ پھر اپنی آمدنی شراب میں لگا دینے کے سبب وہ حقوق بھی ادا نہیں کر پاتا، جس کے سبب رشتے ناطے ٹوٹنے لگتے ہیں، محبت کی جگہ نفرت، خیر کی جگہ دشمنی آ جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت ہونے والے امور کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی اور شراب کو پیا جائے گا اور زنا کی کثرت ہوگی، یعنی قرب قیامت سے پہلے کے فتنوں میں پڑھنے کی ایک وجہ بھی شراب ہوگی۔ شرابی کس قدر دوسروں کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس سلسلے میں حدیث دیکھیں۔ ایک شخص نے شراب پی کر اونٹوں کے کوہان کاٹ دیے اور مزید ان کو زخمی کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس ماجرے کے مطلع ہونے پر وہاں دیکھنے گئے تو وہ شخص ہوش میں نہ تھا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں بلکہ زبان سے بھی کچھ کلمات کہہ دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی یہ ہوش میں نہیں ہے اور واپس چلے گئے۔ اس شخص نے شراب نوشی کی وجہ سے نہ کہ صرف 2 اونٹنیوں کو زخمی بلکہ ہلاک ہی کر دیا۔ معلوم ہوا کہ شراب نوشی کی وجہ سے انسان اس حد تک مخمور ہو سکتا ہے، یعنی نشہ اس قدر گہرا ہو سکتا ہے
کہ وہ کسی کی جان بھی لے سکتا ہے۔ ایک اور حدیث دیکھیں شراب کے سلسلے میں، شب معراج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 پیالے دیے گئے، ایک میں دودھ اور دوسرے میں شراب تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا دونوں میں سے جو چاہیں پی لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ لے کر پی لیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے، اگر آپ شراب پی لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس حدیث میں شراب کو گمراہی کے طور پر تعبیر کیا گیا، یعنی شراب پینے سے انسان پوری طرح گمراہ ہو جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ نشہ انسان کو اللہ کی یاد سے اور خاص طور پر نماز سے بھی غافل کر دیتی ہے، اور جو اللہ کی یاد سے غافل رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر شیاطین مسلط کر دیتے ہیں۔ اس کا ذکر سورہ زخرف میں آیا ہے۔ اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان متعین کرتے ہیں، پھر وہ اس کا ساتھ ہی رہتا ہے، اور شیاطین آدمیوں کو راستے سے روکتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم راہ راست پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسا کیس آ جاتا کہ کسی نے شراب پی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم فرماتے کہ اس کو ماریں، اور اسے جوتیوں چھڑیوں وغیرہ سے مارا جاتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کوڑوں سے سزا دی گئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے متعلق 10 آدمیوں پر لعنت کی ہے، ان میں یہ ہیں شراب نچوڑنے والا، نچڑوانے والا، لینے والا، اٹھانے والا، جس کے لیے لے جائی جائے، پلانے والا، بیچنے والا، اس کی قیمت کھانے والا، خریدنے والا، جس کے لیے خریدی جائے۔ اور دوسری حدیث دیکھیں، مسلمان کے لیے اس دسترخوان پر بیٹھنا بھی حرام ہے جس پر شراب پی جاتی ہو، چونکہ ممکن ہے کہ وہ مسلمان بھی شراب پی لے دوسروں کی صحبت میں بیٹھ کر۔ ایک اور حدیث دیکھیں، طارق بن سوید جعفی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے متعلق سوال کیا تو آپ نے اسے پینے سے منع کیا یا ناپسند کیا، تو انہوں نے کہا کیا میں اسے بطور دوا استعمال کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا یہ دوا نہیں بلکہ بیماری ہے، یعنی شراب کو دوا کے طور پر بھی استعمال کرنے سے منع کر دیا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص لایا گیا جس نے شراب پی ہوئی تھی، آپ نے اسے 2 چھڑیوں سے 40 ضربیں لگائیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بھی ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو انہوں نے اس بارے میں صحابہ سے مشورہ کیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا سب حدوں میں ہلکی حد 80 کوڑے ہیں، یعنی حد خذف جو قرآن میں مذکور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شرابی کے لیے 80 کوڑوں کی حد کا حکم دیا۔ شراب پینے والے کی 40 روز تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب نہ پیو، یہ ہر شر کی چابی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔